دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھو میری تم سے بس ایک گزارش ہے۔ بس کیا گزارش ہے؟ گزارش یہ ہے، دیکھو ہمارے اسلاف کے بارے میں نا تم یہ تبرہ بازی نہیں کرو گے۔ میں گالی گلوچ تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ نہیں، ہمارے اسلاف کے بارے میں گالی گلوچ نہیں، تم نے بولا بھونک گیا، یہ گالی نہیں ہے؟ یہ گالی ہے بھائی کیا تم اپنے ابا کے لیے بول سکتے ہو کہ میرا ابا بھونک رہا ہے؟ نہ، تم تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہو نا۔ پھر وہی بات ہے، ہم کہتے ہیں یار، ہم خود کو کیا کہتے ہیں اس کو تم ہمارے اوپر چھوڑ دو نا۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھائی دیکھو تمہیں بات کرنی ہے تم بات کر سکتے ہو، ہم تمہیں بات کرنے کو منع نہیں کر رہے ہیں، تو تم بات کرو، تم سوال اٹھاؤ، تمہیں اعتراض کرنے کا پورا حق ہے بھائی، تمہیں سوال کرنے کا پورا حق ہے، لیکن دیکھو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی کے اسلاف کے بارے میں جو ہے الٹی سی باتیں بولو گے۔ اب وہ چیز ہی غلط ہے، اس کے بارے میں تو غلط ہی بولا جائے گا۔ پھر وہی بات ہے یار، جب وہ چیز دیکھو جب وہ چیز ان سے ثابت ہی نہیں ہوگی، اور بالفرض تمہارے بقول اگر ثابت ہو بھی جاتی ہے تو بڑے بڑے جو محدثین ہیں، جو بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ شتیحات ہیں، بزرگ کے شتیحات پر حکم نہیں لگایا جاتا ہے، تو یار ہم ان کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ ہاں تو بڑے بڑے بزرگ بھی تو لکھ کے گئے ہیں، ہم تو یہاں پر پھنس گئے نا بھائی۔ یا تو ہمیں اس سے نکالو باہر کہ ہاں رفیع بھائی آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑو، میں باہر نکالتا ہوں، یا تو تم مجھے باہر نکالو، اور سمجھے جی، یا تو یہ ہے کہ تم کم سے کم دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ تم انہیں ولی نہیں مانتے مت مانو، مجھے دقت نہیں ہے، تم انہیں ولی مت مانو، سمجھے جی، اس سے تمہارا ایمان ضائع نہیں ہونے کا ہے، تم انہیں ولی نہیں مانتے، ہم انہیں ولی مانتے ہیں، تو تمہارے اوپر لازم بنتا ہے، اخلاقیت کا تقاضا بنتا ہے، انسانیت کا تقاضا بنتا ہے کہ کوئی شخص تمہارے ماننے والا اگر کسی کو اپنا بزرگ مانتا ہے تو اس کے بارے میں تم کم سے کم بکواس نہیں کرو، یہ ایک اخلاق کا تقاضا ہے۔ میں تو ان کے اوپر تو بکواس کر ہی نہیں رہا، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو ان کی طرف عبارتیں ہیں منسوخ کر رہی ہیں، تمہارا کہنا منسوخ کر رکھی ہیں کسی نے۔ بھائی صاحب میں تم سے بار بار کہہ چکا، تمہارا جو اعتراض اگر چھپنے پر ہے تو میں تمہیں 50 بار بول چکا بھائی دیکھو چھپنا، اس کے چھاپنے پر پابندی لگانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے تمہارے اختیار میں، لیکن تمہارے بزرگوں نے اس کا دفاع بھی تو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے تمہارے اختیار میں نہیں۔ میری بات سن لو پہلے تسلی سے، جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تم اس کا مطالبہ میرے سے مت کرو۔ رہی بات یہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے چلنے سے اگر کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی تو تم لبیک یا رسول اللہ بولو اور میرے ساتھ چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ ہاں تو بزرگوں نے دفاع بھی تو کرا، تمہارے بزرگوں نے دفاع کیوں کیا، پھر اس کی تعویل کیوں کی؟ یار وہ ساری بات بھائی صاحب وہ ساری باتیں ہو جائیں گی نا، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ان کتابوں کو چھپنا بند کرائیں ہم۔ جب چھپنا بند ہو جائیں کتابیں تمہاری اور میری، اور مان لو اگر تمہاری کوشش سے میری کوشش سے اگر یہ کتابیں چھپنا بند ہو جائیں تو اس سے امت کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تم یہ بتاؤ مجھے۔ اگر تمہاری کوشش سے چھپنا بند نہیں ہو رہی ہیں لیکن تم لوگ اس کا وہ بھی تو کر سکتے ہو بائیکاٹ کے بھی، یہ چیزیں غلط ہیں، توہین ہے یا پھر ان کی ذات کو نیچے کیا جا رہا ہے۔ تم میرے کو اتنا بتاؤ، تم کہتے ہو کہ تم آج سے 10 سال پہلے 8 سال پہلے برل بھی تھے، تو یہ مجھے بتاؤ تم نے اپنے کتنے استادوں سے سنا کہ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھا کرو، عقائد کی کتاب ہے، اس سے عقیدے نکالو، کسی نے کہا تم سے آج تک؟ یار قسم خدا کی، سسر کا ناتی مجھے تو سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ اس نام کی کتابیں بھی ہیں دنیا میں، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کتابیں ہیں۔ جب سے ہم نے سوشل میڈیا جوائن کرا ہے نا، اپنی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا انسان کو، اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا انسان کو۔ میں نے مان لیا، لیکن بات یہ بھائی ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے کہیں تو ان کتابوں کا ذکر کیا ہوتا۔ بھائی بخاری کی بات رہی، بخاری کا ذکر ہم نے شروع سے سنا، بخاری حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف ہم نے شروع سے سنا، تو تمہارے علماء اس کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر اگر وہ دفاع کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بھئی یہ غلط ہے، غلط بولا ہے نا، ان کا آگے دفاع کر رہے ہیں یا پھر تعویل کر رہے ہیں؟ دیکھو سنو، ارے بھائی سنو، دفاع ان بزرگ کا ہے، ان کی طرف منسوب چیز کا نہیں ہے، اس بات کو سمجھو تم پہلے۔ نہیں، ان کی طرف منسوب چیز کی دفاع کر رہے ہیں، وہ ان کی تعویل کر رہے ہیں، انہیں باتوں کی تعویل کر رہے ہیں، اور تعویل یہ بتاؤ مجھے۔ فتاوی رضویہ میں انہوں نے تعویل کی ہے، امام احمد رضا بریلوی نے کیا کہا اس کی تعویل کی ہے کہ جو گستاخ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اصل میں یہ جو ہے کلام الہی ہے، زبان بایزید کی ہے لیکن کلام الہی ہے، یہ تعویل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو اچھا، تو اس بات سے تم اتفاق رکھتے ہو کہ اختلاف رکھتے ہو؟ میں تو اختلاف رکھتا ہوں، ظاہر کیوں تعویل کر رہے ہیں اس چیز کی وہ. اچھا، اختلاف کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اختلاف کی دلیل یہ ہے کہ وہ شان کو گھٹا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اس کی تعویل پیش کر رہے ہیں. گستاخی کی تعویل نہیں ہوتی. کہنا چاہتے ہو تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر کسی مخلوق کے ذریعے کوئی ایسا کلام صادر ہو جس میں رب ہونے کا دعویٰ کرا جائے تو یہ اللہ کی یا نبی کی گستاخی ہوگی؟ رد ہونے کا مطلب کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق ہے، میں بات کر رہا ہوں مخلوق کی، مخلوق میں انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودے ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، صحابہ ہو، تابعین، کوئی بھی ہو، مخلوق سے آواز آئے کہ میں تمہارا رب ہوں، یا میں اللہ ہوں، یا میری عبادت کرو، یا کوئی شخص کہے کہ میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور یہ کلام جو ہے بقول تمہارے اللہ کی گستاخی ہے، نبی گستاخی ہے، یہی تم کہنا چاہتے ہو نا؟ میں تو وہ جو شخص کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں نا، وہ شخص کیوں کر رہا ہے؟ ہاں، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. میں تم سے یہی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ گستاخی اللہ کی نبی کی ہے نا؟ اگر نبی کا نام لے کے بولے نبی گستاخی، اللہ کا نام لے کے بولے اللہ کی گستاخی، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ظاہر سی بات ہے، جو شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے ایک سمجھنے والی بات کر رہا ہوں، سمجھنے والی جس کو تم سمجھ سکو، کوشش کرنا سمجھنے کو. دیکھو، میں ہوش و حواس میں فل کانفیڈینس کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ جملے میں بول رہا ہوں، ان کو سننا. لا الہ الا انا فاعبدونی، یہ میں نے کہا، لا الہ الا انا فاعبدونی. اب اس کا ترجمہ سن لو، یہ بھی کر دے. اس کا ترجمہ ہے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدونی، میری عبادت کرو. اب بتاؤ میرے اوپر تم کیا حکم لگاؤ گے؟ سوچو. تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ ہوں. ہاں، میں نہیں، اللہ نہیں، میں نے بولا لا الہ الا انا فاعبدونی، یعنی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدونی، میری عبادت کرو. اب بتاؤ اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تم فرض کر لو میں نے کہا، تم سمجھ لو میں نے کہا، سپوز میں نے کہا، سپوز تم نے کہا، ہاں سپوز کر لو میں نے کہا یا عبداللہ بھائی نے کہا، تو کیا حکم لگے گا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں تو ظاہر سی بات ہے، یہی حکم لگے گا کہ تم اپنے نبوت میں ڈالا مار دو. یار ایک بات بتاؤ، نبی ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا ہے یا اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا ہے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ بڑا، لیکن وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ تو یار میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے تم سے پوچھا ہے، میں نے کہا ہے فرض کر لو کہ رفیق کہہ رہا ہے تمہارے سامنے لا الہ الا انا فاعبدونی، رفیق کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو، تو کیا حکم لگاؤ گے تم میرے اوپر؟ کیسے فرض کرنا؟ تم کہہ رہے ہو یہ کہ میں اللہ ہوں. یار فرض کر کے، یار جیسے تم سرکار با یعنی تو بستانی کے لیے فرض کر رہے ہو، ایسے میرے لیے فرض کر لو، حکم لگا دو میرے پر، کیا حکم لگاؤ گے؟ اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جھنڈے سے بھی بڑا میرا جھنڈا. یار میں دیکھو سنو، میں نے تم سے کیا پوچھا ہے، جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا تم مجھے اس کا جواب دو. مان لو اگر یہ بات میں کہتا ہوں اور میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی تم نے جو کہا یہ صحیح بات ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاں بھی میں نے کہا تھا، مطلب میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں. کر دے نہ رہنے دے اس کو. میں نے تمہارے بارے میں ایسا سنا تھا، کیا تم نے ایسا کہا؟ اور میں بول رہا ہوں ہاں بھی میں نے کہا تھا. تو اب بتاؤ میرے اوپر مفتیان کرام یا علماء کرام جو ہوں گے وہ کیا حکم لگائیں گے؟ کفر کا حکم لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے. کفر کا حکم لگائیں گے. ہاں کفر کا حکم تو لگائیں گے. جب تم اپنے آپ کو کفر مطلب اللہ کہہ ہو کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو تو ظاہر سی بات تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. سوچ سمجھ کے بولنے، پھر باتیں پلٹی نہیں مارنا. تم کہہ رہے ہو نا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں تو حکم کفر لگے گا، پکی بات ہے. حکم کفر ہی لگے گا جب تم کہہ رہے ہو. نہیں یہ بتاؤ پکی بات ہے نا، پکا لگے گا حکم کفر؟ جب تم یہ بات کہہ رہے ہو اپنی طرف سے کوٹ کر رہے ہو میں اللہ ہوں میری بات کرو، میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، میرا منہ، میری زبان، میرے دانت، میری سانس، میری طاقت لگ رہی ہے، میری انرجی لگ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں. تو اس پر پکا حکم کفر لگے گا؟ پکا ہی حکم کفر لگے گا. کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تم سے پوچھا جائے گا ایک بار، اور تم ایک بار تم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تم اپنا اللہ کہہ رہے ہو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. اب تم آئی ہو تھوڑی سی صحیح ہے. دیکھو سنو، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدونی یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سمجھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے، سمجھے.
अब जब तुम जैसा कोई मुफ्ती होगा, अब उसको बेचारे को कुरान का इल्म नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो धड़ल्ले से फतवा हो गया कुफर का, तो काफिर हो गया। उसको यही नहीं पता कि भाई ये कुरान की आयत है। इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, इसका माना क्या होता है जानते हो? क्या होता है? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, इसका माना क्या होता है? मैं तुम्हारा रब हूँ। क्या होता है इसका माना? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, इसका मतलब होता है कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, आलमीन का रब हूँ। इसका मतलब ये होता है, समझे? और ये दावा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नकल किया है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज अब मैंने तुमसे पूछा, तुम कह रहे हो ये अल्फाज मेरे हैं अपने, अल्लाह के तो है ही नहीं। मैंने बोला तो मेरे मुंह से निकले, मेरी जबान से निकले, मेरे दांतों से निकले, मेरी एनर्जी लगी। ठीक है, तुम्हारी एनर्जी लगी, लेकिन तुमने क्या कहा, ये मेरे अपने हैं, मैं खुद खुदाई का दावा कर रहा हूँ, मैं तो कुरान कोट ही नहीं कर रहा हूँ। भाई ये अल्फाज मेरे हैं। अब इस पर जो हुक्म लगाया जाएगा, कोई नाबालिग मुहद्दिस मुफ्ती होगा तो वो क्या करेगा, वो कुफर का फतवा ठोक देगा। लेकिन जो बसीरत वाला होगा, जो अहले बसर होगा, वो पता क्या बोलेगा, कहेगा भाई इसने हुक्म कुफर, इसके ऊपर हुक्म कुफर नहीं लेगा, ये बंदा कुरान की आयत पढ़ रहा है। वो तो कुरान की आयत पढ़ नहीं रहे ना। क्या? अब तुम तो कुरान की आयत पढ़ नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो मैं रब हूं तुम्हारा और मेरी इबादत करो। तुम ये कह दो ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी, ये कुरान की आयत नहीं है। ठीक है, ये है, लेकिन तुमने अपनी तरफ से कहा एक जुमला कि मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। से मैं क्यों बोलूंगा, ये बताओ? कुरान की आयत है ना भाई। तो मैं तो पहले ही पूछ रहा हूँ ना तुमसे, ये तुम क्या कहते हो, कुरान की आयत कोट कर रहे हो, क्या कोट कर रहे हो? अब मेरी बात तुम कह रहे हो नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं रब हूं और मेरी इबादत करो। अब सुन लो जरा तसल्ली से, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ तुम्हारे शायद समझ में आ जाए। देखो, जैसे कि किसी बुजुर्ग ने कहा ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी, सुनने वालों ने सिर्फ इतना जुमला सुना, ठीक है, उन्होंने क्या करा, देखो जी ये तो खुदा का दावा कर रहा है। अब सुनने वाला ने क्या करा, ना अहल मुफ्ती ने फतवा ठोक दिया कुफर का कि जी काफिर हो गया। लेकिन जो अहले बसीरत थे वो जानते थे ये शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है, समझे? बुजुर्गाने दीन के जो शतिहात होते हैं ना, समझे, होता क्या है कि सरकार बाइज़ बुस्तानी और इस तरह के जो बुजुर्ग थे, उनकी ये आदत नहीं थी कि वो अपने पास मखलूक को जमा होने देते, समझे? तो वो ऐसे अल्फाज बोलते थे बज़ाहिर के सुनने में लोगों को बुरा लगता था, लोग उनसे दूर भाग जाते थे। जैसे कि एक बुजुर्ग की तरह मंसूब है कि उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला, और हुआ ये वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने इतनी आयत को तेज पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी। अब जब उन्होंने 2-3 बार पढ़ा, रिपीट किया, तो लोगों ने कहा ये तो खुदा भागों से, ये वली है ही नहीं है, समझे? तो यहाँ से इस चीज को समझो कि बुजुर्गान दिन के शतिहात पर इसीलिए हुक्म नहीं लगाया जाता है कि उसका पूरा का पूरा सियाको सबाक, पूरा का पूरा पस मंजर हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उनके ऊपर हुक्म को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, समझने वाली। लेकिन अगर तुम ठीक पने पे अड़े रहना चाहते हो तो भाई देखो, उसका इलाज मेरे पास है ही नहीं है। हाँ, उसका इलाज नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन इसका इलाज तो होना चाहिए ना। जो ये चीज कह रहे हैं बुजुर्ग कि मैं नबी हूँ, वो तो अल्लाह होने का दावा नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं नबी हूँ, ठीक है। और वो काम करो ना, नबी होने का वो ये कह रहा है कि मैं नबी होने का दावा साथ साथ ये कह रहा है कि भाई नबी के झंडे से भी बड़ा मेरा झंडा होगा। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास का इस बात का सबूत कतई जानते हो कि किसी इंसान के ऊपर हुक्म कुफ्र लगाने के लिए सबूत कतई मुस्तलजिम है? सबूत कतई जानते हो क्या होता है? तुम्हारी नजर में सबूत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की नजर में तो है ये, उन्होंने इसकी तावील की है। भाई साहब तावील जब भी तो की है ना कि इसके ऊपर उनके ना आला हजरत पर सबूत कतई है कि वो इसके ऊपर हुक्म कुफ्र लगा सके, ना दूसरे असला पर सबूत है कि हुक्म कुफ्र लगा सके। एक बात ये है ना, ये कौन सी कुरान की आयत है कि भाई मेरा झंडा नबी के झंडे से खड़ा हुआ? मैंने तुम्हें एक मिसाल पेश की है, कपड़ा बिना। उस मिसाल में ये साबित हो गया कि एक शख्स ने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी, तो लोगों ने उसके ऊपर फतवा लगा दिया, अरे ये जाहिल है, ये तो खुद को खुदा कह रहा है। लेकिन अहले बसीरे जानते थे कि इसमें खुदा दावा नहीं कर रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, सरकार बाइज़ बुस्तानी ने जो ये कहा, जो तुमने अल्फाज निकल किए हैं, ठीक है भाई, मेरी नजर में भाई, मेरे नजदीक तो ये वाकया जो है सही साबित नहीं है। बहरहाल चलो, वो अगर तुम्हारे हिसाब से साबित भी है तो क्या तुम्हारे पास इसका पूरा सियाको सबक मौजूद है? मेरे हिसाब से आप कह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से साबित नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, अरे मेरी बात सुनो पहले। बाइज़ बुस्तानी के जो अल्फाज हैं, तुम्हारे पास अगर इसका पूरा सियाको सबक मौजूद है और तुम्हारे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि सरकार बाइज़ बुस्तानी को उनके जमाने के किसी आलिम ने इन कलमात पर तंबी करी हो,
اور وہ اس چیز پر قائم رہے ہوں، تب تمہیں حکم ہے کہ تم ان کے بارے میں منفی عقیدہ رکھ سکتے ہو، تب، ورنہ تمہیں کیا، مجھے کیا، کسی کے باپ کو اختیار نہیں ہے۔ ابھی کسی کے باپ کو اختیار نہیں ہے۔ ایک منٹ اب جیسے تمہارے احمد رضا بریلوی صاحب نے اس کا دفاع کر دیا، اس کی تعویل کی اس جملے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، یہ دفاع کیا ہے۔ جیسے درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کے منہ سے جو ہے اللہ بول رہا تھا۔ یہ بتاؤ مجھے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اس درخت سے آواز آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین، تو میرے کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اشرف مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے کہ درخت ہے؟ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کعبے شریف کے غلاف کو پکڑ کے کہ میری نظر میں بندہ مومن کی حرمت تجھ سے یعنی کہ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے، انہوں نے تو کہا مجھ سے وحی ہوتی ہے۔ یار پھر اللہ حد ہوگی بھائی، اللہ کے دعویٰ نہیں کرا میرے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ اس جملے میں تو ممکن ہے، اس جملے میں تو ممکن ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ درخت کی طرف سے آواز آئی۔ یار دیکھو یہ ممکن ہے، دیکھو یہ جو تم ممکن کہہ رہے نا، ممکن ہے، ہم یہی کہتے ہیں تم سرکار باعزت بستانی کے لیے یہ کیوں نہیں مان رہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ میرا جھنڈا سب سے نیچے رہے گا؟ میں مان لیتا بالکل مان لیتا، بالکل مان لیتا، لیکن اگر تعویل نہ کی ہوتی امام احمد رضا نے، بالکل مان لیتا، بالکل مان لیتا، انہوں نے اس کی تعویل کی ہے۔ تمہارا حال مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے تعویل کر دی تو تم باعزت بستانی کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑو گے۔ میں یہ کہہ رہا ڈنڈا لے کے، میں نے یہ کہنا کہ غلط عبارت ہے تو غلط کہو اس کو۔ ارشاد یہ انصاف نہیں ہے تمہارا، سمجھے؟ مطلب غلط کو غلط بھی نہ کہیں، تمہارا غلط کو غلط بھی نہ کہیں۔ تمہارا مرزا کھلے کفر بولتا ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اس کو تم کچھ نہیں بولتے ہو، تو وہ تو پیش کرتا ہے نا، اپنی پیش کرتا نا بات کو، یہ غلط پیش کی ہے انہوں نے میری طرف۔ پیش کیا کرتا ہے وہ؟ جھوٹ بولتا ہے وہ تو ثابت کرتا ہے نا کہ انہوں نے غلط پیش کیا، میری طرف غلط منسوخ کیا، میں نے تو یہ بولا نہیں، یہ بولا ہے مرزا نے۔ دیکھو مرزا نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف ایک روایت منسوخ کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر حوا کے کتے بھونکے تھے، کیا تم یہ روایت ثابت کر سکتے ہو؟ روایت ثابت ہوگی، پھر اگر روایت مل گئی حدیثوں کی کتابوں میں، کتاب میں ملنا الگ بات ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا روایتاً درایتاً سندن۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کتاب میں ہونا الگ چیز ہے بھائی، کتاب میں تو بہت کچھ ہے نا، کتاب میں تو دیکھو کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں اتنی روایتیں بھری پڑی ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہے بخاری شریف کو گستاخانہ کتاب بولتے ہیں، تو شیعوں کے کہنے میں آتے کیا ہم بخاری چھاپنا بند کر دیں؟ اور ہمارے حساب سے شیعوں کی کتابوں میں سیدہ عائشہ کی اتنی توہین بھری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو عائشہ کو قبر سے نکالیں گے، اس کے اوپر حد جاری کریں گے۔ تو کیا تم نے آج تک شیعوں کے لیے بولا کہ شیعوں کی کتاب چھپنا بند کراؤ؟ بالکل غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا، بالکل غلط کو غلط کہا جائے گا۔ جتنا ڈنڈا لے کے تم ہمارے پیچھے دوڑ رہے ہو، کیا تم شیعوں کے پیچھے دوڑ رہے کہ ہاں جی تم نے اپنی کتابوں میں اور یہ جو خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے عثمان کو خلافت دی میں اس کو رب نہیں مانتا، کیا آج تک تم نے کبھی خمینی خلاف بولا؟ کیا تمہارے مرزا نے بولا؟ سب نے بولا ہے، جہاں جس کی غلطی آئے گی تو اس کے خلاف بالکل بولا جائے گا۔ غلطی نہیں آئے گی بھائی، شیعوں نے جب بولا، مرزا یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی شیعہ لوگ تحریف سے قائل ہیں قرآن کی، تو مرزا کہتا ہے بھائی وہ ان روایتوں کو ضعیف مانتے، تو میں ان کو غلط نہیں بول سکتا۔ بھائی ایک بات بتاؤ، اور مرزا بار بار کہتا ہے بڑوں کو لاؤ بڑوں کو لاؤ، مرزا کا کتنا اٹھے ہوئے 15-20 سال میں بمشکل ہے۔ اجمل العلماء علامہ اجمل علی قادری سنبھل کے بہت بڑے جلیل عالم تھے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے وہ فتوے میں ان تمام کتابوں کا رد کر گئے ہیں جو تم لوگ آج پیش کر رہے ہو۔ علامہ شریف الگنجوی وہ اپنی کتاب میں رد کر گئے، ٹھیک ہے کسی نے رد کر، ٹھیک ہے انہوں نے رد کر دیا، لیکن آج تک لوگ دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ پھر انہیں بھی چاہیے کہ ہم رد کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی مجھے بات بتاؤ، چشتی رسول اللہ کا دفاع کس نے کرا ہے؟ دفاع کس نے کرا؟ علماء، بڑے بڑے علماء نے دفاع کرا۔ وہ مناظرہ دیکھا آپ نے جو مفتی راشد محمود جو بیٹھا ہوتا مناظرے میں اور وہ دفاع کر رہا ہوتا اس کا، انہوں نے یہ بولا کہ حاجی کلمہ پڑھنا جائز ہے۔ پیر میر علی سے احسان ہے جو پاکستان کے بہت بڑے پیر ہیں، انہوں نے دفاع کیا اس سے کلمے کا پوری۔ چلو آج میں تمہیں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، سنو، چشتی رسول اللہ والے واقعہ کا دفاع غامدی نے بھی کیا ہے، کیا بولو غامدی کے بارے میں؟ غلط کیا بالکل، مرزا کہتا ہے وہ تو بہت بڑے عالم ہے۔ عالم کس معاملے میں کہتا ہے؟ وہ تو رد بھی کرتا ہے اس کا، وہ جو بھی تو رد بھی کرتا ہے اس کا، جہاں پہ غلطی آتی ہے اس کا رد کرتا ہے، جہاں پہ صحیح بات ہوتی ہے کہتا ہے صحیح ہے۔ دوسری بات سنو، اشرف علی تھانوی نے بھی اسے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کرا ہے، دفاع کیا بالکل کیا، اس کا بھی رد کیا ہے نا دفاع، ہاں بالکل کیا۔
اور اشرف علی تھانوی کا جو واقعہ تھا وہ اشرف علی رسول اللہ والا اشرف علی کی حیات میں گزرا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا واقعہ کا رد کر کے اس کو کتاب بھی بھیجی ہے، کتاب بھیجی، کتاب اس نے پڑھی، سمجھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ آپ کاٹے گا اس کو کیا؟ ٹھیک ہے، وہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس نے رد کیا، لیکن وہ ہر غلطی کا رد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں جس نے بھی جس علماء نے کر رہی ہے، لیکن جو امام احمد رضا نے جو تعویل کی ہے اس جملے کی، اس کا کیا کرو گے؟ چلو اس کا کیا کرو گے؟ میرے دیکھو، چلو میں تمہیں اس کا جواب دوں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کیونکہ اس کی تعویل کری ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو چلو کس کو نہیں مانتے ہیں؟ یہی باعث بستانی کے اس واقعہ کی تمہارے بقول اعلیٰ حضرت نے تعویلات کری ہے نا، وہ تعویل اگر نہ بھی کرتے نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، تب بھی ہم گستاخانہ کہتے ہیں۔ دیکھو سنو، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے اس کی تعویل کری، ٹھیک ہے، تو اسی چیز میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کیونکہ ہمارے امام بریلویوں کے اس لیے تم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی صاحب جی کہ اگر اسی روایت پر ہمارے پرانے بزرگ جب دیوبندی بریلوی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کے بزرگ بھی اگر دفاع کر دیں تو ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ وہ دفاع کرنا انہی بات ہوگا، یہی بات تو غلط کریں گے، غلطی بولیں گے، ظاہر سی بات ہے غلط بولیں گے، تو ان کے اوپر پھر کفر کا پتہ لگاؤ گے؟ جس نے بھی ہاں میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام زہبی ہو، چاہے امام ابن حجر عسقلانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس نے بعد میں اپنی عبارت سے رجوع کر لیا، اپنے اس سے رجوع تو دکھانا پڑے گا، رجوع تم کو دکھانا پڑے گا، کیونکہ رجوع کا دعویٰ تمہارا ہے، جو جس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ کوئی بڑا کہہ دے اور اس کو انڈوز کر دے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے چیز؟ یار بات پتہ کیا ہے، بات اصل میں کیا ہے کہ اگر وہ چیز غلط ہوتی نا تو اتنے بڑے بڑے فقہا اس کو صحیح نہیں کہتے، اگر وہ غلط ہوتی تو ہاں اتنا ہو سکتا ہے، اتنا ضرور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی اجتہادی مسئلے میں کسی فقیہ سے غلطی ہو گئی، اس کے ہم قائل ہیں، اس کا امکان ہے، تم اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہو کہ سیاحوں نے داخل کر دیا ہماری کتابوں میں؟ لیکن رہی بات سنو، لیکن رہی بات کفر و ایمان کی، بھائی کفر و ایمان کے مسئلے میں کوئی بڑے سے بڑا عالم جو ہے نا وہ جب تک ثبوت قطعی نہیں پاتا ہے وہ کسی پر حکم نہیں لگاتا ہے، نہیں لگاتا، صحیح بات ہے، عبارت پہ تو لگا دیا نا، عبارت پہ تو لگائے گا، عبارت پہ لگائے گا، بندے پہ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، عبارت پہ لگایا جاتا ہے بالکل۔ اور میں بھی کہہ رہا ہوں باعث بستانی کے جو کلمات تم مجھے بتا رہے ہو، اگر کوئی بھی شخص اس کو ہوش و حواس میں بولے گا اور وہ اس کو اپنا عقیدہ ٹھہرائے گا تو وہ بے شک کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو انہوں نے تو ہوش و حواس میں نہیں کہا، یہ کلمات انہوں نے ہوش و حواس میں نہیں کہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہوش و حواس میں اس کی تعویل کر رہا ہے، تو یار ایک بات بتاؤ پھر تعویل کس بات کی کری جا رہی ہے؟ اس کی کری جا رہی ہے کہ یہ کلمہ کہنا صحیح ہے، ہاں اسی کی کری جا رہی ہے کہ ان کے منہ سے جو کلمات نکلے ہیں وہ غلبہ حال میں نکلے ہیں، بتاؤ ذرا مجھے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلمہ غلبہ حال میں نکلا ہے تو اعتراض بنتا نہیں، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوش و حواس میں تو جائز ہوتا ہے تو بھیا ہم کہتے ہیں کہ جس نے لکھا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ ہاں جی بالکل جائز ہے، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ تو جو تعویل کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ انی انا اللہ رب العالمین، اگر کوئی شخص اس قرآن کی آیت کو پڑھے گا تو پڑھنے سے کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ خود کرے، فی نفسی دعویٰ کرے گا کہ ہاں جی یہ کلام اللہ کا ہے لیکن یہ کلام میرا ہے، میں کہتا ہوں میں رب ہوں تمہارا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بھائی جیسے ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کلام ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا میری زبان میرا منہ، میں کہہ رہا ہوں، کیا میں کہہ رہا ہوں، پھر حکم لگے گا، ظاہر سی بات، لیکن تم نے لفظ لگا دیا، لیکن مسئلہ وہی تو ہے نا بھائی کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اس کے اندر میری غلطی کیا ہے بھائی؟ اچھا تم کو کفر لزومی اور تم بتاؤ گے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو جب قرآن کی آیت ہے وہ سب کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے بھائی صاحب جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ پتہ کیا ہے، جب تمہیں قرآن کا علم ہی نہیں ہے نا تو تم خود کو مفتی مت کہو، فتوے مت لگاؤ، تمہارا کام ہے تم علماء کے پاس جاؤ کہ حضرت دیکھیں مجھے یہ چیز ملی ہے، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھائیں، وہ تمہیں سمجھائیں گے، وہ نہیں سمجھا سکتے تم دوسرے کے پاس جاؤ، وہ نہیں مل سکتے کسی بڑے کے پاس جاؤ، زبردستی سے فتوے لگانا نا یہ سمجھدار نہیں ہے بھائی، اس میں تو راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، اس میں تو تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کر رہا ہے، کلام میں
बोल रहा है, लेकिन इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि कोई बंदा कहे कि मैं जो है मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा होगा? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो समझ यार मेरे भाई साहब, ये बात में तुम्हें कितनी बार समझाऊं भाई, ये उनके अब तुमने ये समझा दी कि उनके सती हाथ में थे, उनके होश हवास में नहीं थे, लेकिन जो तावील कर रहा है बंदा फिर तो मेरे भाई मैं तुमसे वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने तावील किस बात की करी है ये बताओ ना मेरे को। ये इस बात की करी है कि उनके मुझसे अल्लाह बोल रहा था, सती हाथ को कहाँ माना? उन्होंने कहा कि भाई उनके मुझसे अल्लाह बोल रहा था। तो ये तुम मानते हो कि अल्लाह? तो ये बात मुझे बताओ, क्या तुम इस बात का इख्तिलाफ रखते हो कि अल्लाह अपने बंदों की ज़बानी कलाम नहीं फरमा सकता? ये बताओ मुझे। अपने बंदों की ज़बान किससे कलाम फरमाया? ये तो कहीं से साबित ही नहीं है कि अपने बंदे के जरिए कलाम फरमाया। सुनो, साबित नहीं है वो अलग चीज है, वो अलग सवाल है। फरमा सकता है कि नहीं फरमा सकता ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन कहीं वो अपने नबियों से कहा इस तरीके से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे। मेरे भाई देखो समझे, हमारे नजदीक जो दलाइल है ना वो चार है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। हाँ, तो कुरान हदीस भी होना चाहिए कि कुरान हदीस में ऐसा कहाँ लिखा है कि बंदा अपने मुंह से अल्लाह ने कहा ना? अबे यार भाई कुरान में है ना कि अल्लाह ने दरख्त के जरिए कलाम फरमाया। हाँ, दरख्त के जरिए कलाम फरमाया ना। तो मैं कह रहा हूँ दरख्त बड़ा के इंसान बड़ा? इंसान बड़ा है। बस फिर बात खत्म। जब तुम मानते हो कि हाँ, बात ऐसे खत्म होती है कि तुम मान रहे हो कि अल्लाह ताला एक दरख्त के जरिए कलाम फरमा सकता है। जब दरख्त में से आवाज आ सकती है तो मेरे को ये बताओ, हमारी जबान में जो ताकत है, ताकत किसने दी बोलने की? दरख्त में से नहीं, दरख्त की तरफ से आवाज आई, कुरान में लिखा है। वो उसको छोड़ दो, कुरान में मुझे हमारी जबान में जो ताकत है बोलने की, हमें ताकत किसने दी है? सलाहियत अल्लाह ने दी। बस फिर अल्लाह ने दी है ना, तो अल्लाह ताला अपने वलियों की जबान कलाम क्यों नहीं फरमा सकता? अल्लाह ताला अपने वलियों की जबान से ये कलाम फरमाएगा कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा होगा। एक बात, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला, ये बात तुम अल्लाह से पूछ लेना, अल्लाह ताला का झंडा तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। अरे मेरे भाई वो ठीक है ना यार, तुम फिर वहीं जा रहे हो। हम तुमसे कह रहे हैं कि बुजुर्गान जिनके जो शतीहात हैं, पहले शतीहात को समझो। शतीहात वो अल्फाज होते हैं जो बुजुर्गान जिन खुद नहीं फरमाते। ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया। तुमने कहा होती है अल्लाह की तजल्ली के सबब उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो बंदों को लगता है कि ये गुस्ताखी हैं या ये तौहीन है या बेअदबी है। यही चीज तुम्हारे जो अकीदे हैं ना कि भाई उनके मुंह से अल्लाह कलाम करता था, कि जो वो अल्लाह से बात करते थे, ये जो चीजें हैं ये क्या है? तो कोई बंदे के बस की बात ही नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे। अल्लाह से बात करते थे, क्या तुम एक चीज को सही नहीं मानते हो? बंदे से अल्लाह कलाम कर रहा है जो गहरे नबी है, ये इस चीज को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। ये तो खत्म नबूवत में नहीं मानते? दलील दे दो मुझे, दलील दे दो, कोई दलील है? क्योंकि खत्म नबूवत हो चुकी है। अल्लाह ताला बंदों से कलाम नहीं करता, नबियों से कलाम करता है। सुनो, अल्लाह ताला जब मधुमक्खी से कलाम फरमा सकता है तो अपने वलियों से कलाम क्यों नहीं फरमा सकता? मधुमक्खियों से कलाम फरमा सकता है। यही अल्लाह ताला है जो हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा से कलाम फरमा सकता है। यही अल्लाह है जो गैर नबियों से कितनी बार अल्लाह ने कलाम फरमाया है। अच्छा, तो दलील है तुम्हारे पास कि अल्लाह ताला? सुनो, अल्लाह के रसूल ने कहीं ये फरमाया कि मेरे बाद अब अल्लाह ताला किसी से कलाम नहीं फरमाएगा। ऐसी कोई हदीस हो, वो भी मुतवातिर हदीस चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल हदीस है, बिल्कुल हदीस है, बुखारी की हदीस है, बिल्कुल बुखारी की हदीस है। बुखारी में हदीस बताओ क्या? हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मे ऐमन की मुलाकात को जाते हैं, तो वहाँ पर वो रो रही होती हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, वो इस वजह से, कहते हैं आप इस वजह से रो रही हैं? वो कहती है मैं इस वजह से नहीं रो रही, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि आसमान और जमीन का ताल्लुक खत्म हो गया अल्लाह नबी के जाने के बाद, मैं इस वजह से रो रही हूँ। अरे भाई साहब जी, आसमान और जमीन यार, तो इसमें ये साबित कहाँ हो रहा है? अच्छा सुनो, ये किसने पूछा था? हजरत उमर, हजरत अबू बकर ने ना जी। हाँ, और ये किसने फरमाया था कि जमीन और आसमान का ताल्लुक खत्म हो गया? किसने फरमाया? एक बूढ़ी सहाबियात थी, उन्होंने फरमाया है। हाँ, बूढ़ी सहाबियात थी। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे पूछा है कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, तुम सहाबी के कौल को क्या कुरान के ऊपर ले आओगे? बताओ मुझे। खत्म नबूवत हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, तो अल्लाह ताला कलाम करेगा बंदे से? यार मेरे को एक बात बताओ, क्या इल्हाम नबूवत के मुनाफी है? बिल्कुल मुनाफी है। इल्हाम का नबूवत से क्या लेना है भाई? हाँ, इल्हाम पे मैं तुम्हें लिख सकता हूँ कि इस उम्मत में इल्हाम भी नहीं होगा। यार ये कौन सी किताब में लिखा भाई, मुझे बताओ। मैं हदीस से, बिल्कुल हदीस से पेश करूंगा मैं आपके पास। बताओ। मैं हदीस से पेश करूंगा आपके पास। एक हदीस मैंने आपको बता दी, अभी जो तुमने बताई। नहीं अभी ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। अच्छा, ये सहाबिया का कौल है, और सहाबिया का कौल कुरान पर फौकियत नहीं रखता है। इस चीज ये तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर इंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को।
یار انڈورس کر رہے ہیں زمین و آسمان کا تعلق ختم ہونا، اس حدیث کے ضمن میں، اس کے حاشیے میں، اس کے کانٹیکٹ میں کس محدث نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں الہام کا واسطہ ختم، الہام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ اللہ کے رسول اگر خود ہی فرما دے تو پھر مان لو گے؟ آپ خود فرمائیں میرے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی الہام نہیں فرمایا، پھر مان لو گے؟ پھر مان لو گے؟ پھر مان لو گے؟ یہ ہے، لیکن یہ ہے وہ حدیث کی متواتر ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، بخاری مسلم سے دکھاؤں گا۔ نہیں میں یہ دیکھو، میں بخاری مسلم کی شرط نہیں لگا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حدیث متواتر ہونی چاہیے۔ بالکل، میں تمہیں حدیث پیش کر دوں گا اور کچھ اس کا۔ اچھا یہ پتا ہے تمہیں کہ متواتر حدیث کہتے کس کو ہیں؟ متواتر حدیث جو کئی واسطوں سے آئی ہو، کئی واسطوں سے آئی ہو۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت بڑھیا، بہت اچھی بات ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، تم حدیث پہ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح حدیث پیش کر دوں گا۔ صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، متواتر ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا سمجھے جی؟ ہاں، تمہیں ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ متواتر کہتے کس کو ہیں؟ تو پھر جو صحیح حدیث کا بھی انکار کیا ہر صحیح اگر متواتر نہ ہو، ہر صحیح سنو، ارے سنو تو، کیا ہر صحیح حدیث ضروریات دین کا حصہ ہوتی ہے؟ میں ضروریات دین کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا ابھی یار بھائی، یہ مسئلہ تو اسی کا ہے نا، یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے نا۔ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا کسی ولی اللہ سے۔ تو بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اس کو منسوخ ہونے کا دعویٰ تم کر رہے ہو، اب تمہارے ذمہ ہے۔ ہاں تو میں کر رہا ہوں نا، میرے ذمہ ہے کہ میں دلیل دوں گا آپ کو۔ متواتر ہو، بالکل میں حدیث پیش کروں گا، صحیح حدیث پیش کروں گا میں، صحیح حدیث بخاری مسلم سے۔ ارے پیارے یہ بتاؤ مجھے، صحیح میں اور متواتر میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے فرق؟ متواتر ہاں الگ ہے، فرق ہے، لیکن صحیح اگر صحیح حدیث زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اگر متواتر نہ ہو تو نہیں مانیں گے اس کو، ہم ضروریات دین میں شمار نہیں کر سکتے۔ بولو تو یہ ضروریات دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے کسی ولی سے؟ تو میرے بھائی دعویٰ تم نے کرا ہے نا کفر و ایمان کا اس پر، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ضروریات دین ہے۔ دیکھو ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق کفر و ایمان سے ہو، وہ مسئلہ ضروریات دین سے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کافر کو کافر کہنا، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو، اس کا انکار کرو گے تمہارا ایمان گیا۔ کوئی بات نہیں، دوسری دلیل سنو گے۔ اللہ کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم جو ہے اللہ کے رسول تھے تو ہم دلوں پہ بھی فیصلہ کر دیتے تھے، اب ہمارے بیچ اللہ کے رسول نہیں ہے تو ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے، باطن کا ہمیں نہیں پتا۔ میرے بھائی صاحب لیکن حکم لگانے کے لائق تم پہلے بنو تو صحیح، اتنی صلاحیت اپنے اندر حاصل کرو پہلے۔ تمہیں کس نے منع کرا ہے بھائی؟ تم مفتی بنو، فقہ کی کتابیں پڑھو، حدیثوں کو اچھی سے پڑھو، ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں بھائی، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے کہ مفتی ارشاد صاحب ذرا فتویٰ لگائیے، لیکن اس لائق بنو نا پہلے۔ تمہیں یہی نہیں پتا ہے کہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، تمہیں یہی نہیں پتا ہے، اور تم چلتے ہو کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، متواتر نہ ہو تو آپ مانیں گے نہیں؟ سنو، مانیں گے نہیں، ماننا نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث، مسئلہ یہ ہے اگر اپنے عقیدے کے خلاف آئے گی حدیث، صحیح حدیث بھی ہوگی تو اس کو متواتر کہہ کے جھٹلا دیں گے، جبھی متواتر نہیں ہے۔ میں نے جھٹلانے کا ذکر نہیں کیا، میں نے کیا کہا تھا، میں اس کو ضروریات دین میں شمار نہیں کروں گا۔ ضروریات دین کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے تمہیں؟ تو یہ ضروریات دین کا حصہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یار پہلے تو میرے کو بتاؤ، تمہیں ضروریات دین کا پتا ہے کسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جو انسان کی ضرورت ہے، جو دین اتنا اس کو حاصل ہو کہ جو اللہ کی، ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین ان عقائد کو کہتے ہیں جس میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی انسان بخاری شریف کی 10-15 حدیثیں نہیں مانتا تو کیا سو کافر ہو جائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں ہوگا، بولو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ بول دے بھائی میں بخاری کو نہیں مانتا، مجھے بخاری کی حدیث سمجھ نہیں آتی، اس سے کافر ہو جائے گا وہ؟ کوئی شخص یہ کہتے کہ بھائی اللہ کے جو ولی ہیں ان سے اعلان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرتا، کہ تو وہ کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں تو قرآن کا انکار آ رہا ہے نا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بالکل آ رہا ہے۔ قرآن میں جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے مدھو مکھی کو وحی کری ہے، اللہ جب مکھی کو وحی کر سکتا ہے تو اپنے ولیوں کو وحی کیوں نہیں کرے گا؟ اور اچھا وہ تو کہتے ہو وہ تو پچھلی امتوں تو ہوتی رہی ہے بھائی، الہام ہوتا رہا ہے پچھلی امت میں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، لیکن اس امت میں اللہ کے نبی نے خود نہ کر دیا۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن ہمارے لیے قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے حجت ہے، اسی قرآن سے مسئلے ثابت کرے جائیں گے، کوئی نیا قرآن نہیں آنے کا ہمارے لیے۔ یا تو تم قرآن کی آیت سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دو، جب تمہارے اللہ کے نبی خود ہی منع کر دیں تو اللہ کے نبی خود ہی منع کر دیں یار اس امت میں کوئی الہام نہیں ہے۔ سنو میری بات سن لو، دیکھو سنو، قرآن جو ہے نا
قرآن کی جو آیات ہے اس کی ایک ایک آیات ایک ایک حرف ضروریات دین سے ہے، اس میں ایک ذرے کا بھی انکار کفر ہے۔ اب قرآن کے مقابلے میں اگر تم ایسی حدیث پیش کرو گے جو متواتر نہیں ہے تو اس حدیث کو میں قرآن پر فوقیت نہیں دے سکتا بھائی، بالکل نہیں دوں گا میں کیا کوشش ٹھیک ہے، دے گا؟ تم کیا حدیث سے پوچھ لو، دیوبندی سے پوچھ لو کہ حضرت کیا قرآن کے اوپر کسی غیر متواتر حدیث کو فوقیت دی جا سکتی ہے؟ ہر بندہ بولے گا جاہل ہے بھائی، پاگل ہو گیا تو حدیث کو قرآن کے تابع کرا جائے گا، سمجھی؟ قرآن کی تفسیر کرا جائے گا، کرا جائے گا، بالکل کرا جائے گا، لیکن وہ قرآن کے مخالف ہوگی تب کیا جائے گا نا، قرآن سے مخالف ہے ہی نہیں پھر۔ ہاں تو میں کہتا رہا ہوں نا بھائی کہ تم قرآن کے مخالف حدیث پیش کرو گے، میں اس کو ضرورت سے نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم ایسی حدیث پیش کر دو جو میں ایسی قرآن کے حدیث تابع کروں ہو گا، ایسی حدیث پیش قرآن کروں کی گا، آیت کی تائید کرتی ہو، تب اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ رہی بات ٹھیک ہے۔ یہ سیدہ عائشہ پر حوا کے کتے بھونکے تھے، اس حدیث کو بھی تمہیں ثابت کرنا پڑے گا، جو بہرحال لکھی ہے کتاب میں وہ الگ چیز ہے، لیکن سندن متنن برادن ثابت ہے کہ نہیں ثابت وہ ایک الگ چیز ہے، اس چیز کو دھیان رکھنا۔ بعد میں مت کہنا کہ بھائی میں نے خالی کتاب پیش کر دی، مجھے مطلب نہیں ہے۔ سندن بھی ثابت کرنا پڑے گا، متنن ثابت کرنا پڑے گا، برادن بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ ایک چیز میں بھی فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے۔ پہلے اور مرزا کی ویڈیو موجود ہے، مرزا کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے بولا ہے، اور اس میں اس ویڈیو میں مرزا نے البانی کو علیہ السلام بولا ہے۔ اچھا ہاں، اب یہ میں بولا جھوٹ بول رہا ہوں میں، علیہ السلام تو وہ بہتوں کو بولتا ہے۔ اب بات تو وہی ہے نا بھائی، تم بولو سب کچھ چلتا ہے، دوسرا بندہ بول تو گستاخی ہے۔ علیہ السلام بولنا گستاخی تھوڑی ہے، تم بولو کسی کو بھی بولو، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو استقلالن، دیکھو دھیان رکھنا، استقلالن کسی غیر نبی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں تعظیمن بولنا الگ بات ہے کہ چلو آپ پر سلام ہو یا ان پر سلام ہو، لیکن استقلالن یعنی جو پروٹوکول ہے نا یہ صرف نبیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے کہتے ہیں، اسے غیر نبی کے لیے استقلالن کہنا جائز نہیں ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، سمجھ گئی؟ یہ تو فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے، غیر نبی کے لیے بھی کہا میں جاتا تم ہے۔ سے کہہ تو رہا ہوں یار، میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ نبیوں کو اور فرشتوں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن غیر نبی کے لیے اس کو بطور پروٹوکول نہیں کہا جائے گا۔ علیہ السلام اگر حدیث سے دکھا دوں پھر صحابہ کی پھر بات ہے یار، وہ حدیث کہاں سے چھپی ہے؟ ہاں جی، وہ حدیث کہاں سے چھپی ہے؟ کہاں سے چھپی ہے؟ اور یہ جو لفظ علیہ السلام کے یہ امام بخاری نے لکھے، امام مسلم لکھے، ہاں امام بخاری نے علیہ السلام والوں نے لکھے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری کے قلمی نسخوں میں لکھا ہے، امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے۔ قلمی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ نہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اس بحث میں مت جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں نہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے۔ ارے یار تم بس مرزا کی کاپی پیسٹ مت کرو، سمجھ گئے؟ اچھا عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لکھا ہے، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مت بولو، تم نے اگر ایک آدھ بار بول دیا کہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بناؤ، کیونکہ یہ عادت کا جو بنانا ہے یہ انبیاء اور فرشتوں کے لیے خاص ہے، بات سمجھے ہو؟ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو، علیہ السلام یعنی ان خاتون پر سلام ہو، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن اس کو بطور پروٹوکول غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس پر بہت سے محدثین نے مفتی نے منع فرمایا، سمجھ گئے؟ اس میں برائی نہیں ہے کوئی، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن زبردستی اس کو ان کا پروٹوکول نہ بناؤ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں، یہ میرے پہلے سے یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پروٹوکول ہے، لیکن یہ صحابہ کے لیے بولا محدثین نے پروٹوکول یار میرے بھائی صاحب جی، لیکن رول وہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے تمہاری بات کو، رول وہی ہے، کہا جائے گا، ایک آدھ بار لکھ دیا وہ الگ بات ہے، تم کسی بھی صحابی کو، بلکہ تم کسی غیر صحابی کو بھی، جیسے ہم سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ صحابہ کے سوا کسی کو رضی اللہ عنہ کیوں بولتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں بولتے، امت کے علماء نے لکھا ہے، امام شرف الدین نووی نے مسلم شریف کی شرح میں امام شافعی کو لکھا ہے رضی اللہ عنہ، دیوبندیوں نے تم اپنے اکابر کو بولتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیوبندی اپنے اکابر کو بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوبندی اپنے اکابر کو بولتے ہیں، لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، تو تم کیوں بولتے ہو بھائی؟ جب خود بولتے ہو پھر اعتراض کیا ہے بھائی؟ جب تم خود بول رہے ہو تو اعتراض ہی نہیں بنتا، جب تم خود بھی تو بول رہے ہو، وہی تو بات ہے نا، دیوبندی خود بولتے ہیں، ہم تو نا تو دیوبندی بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم تو اعتراض کرتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں تم خود بولتے ہو، دیوبندی بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں اس کو یار، لیکن اعتراض تو دیوبندی ہم پہ کرتے ہیں نا، ہم تو اعتراض نہیں کرتے نا کبھی، ہم تو کہتے ہیں بھائی غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنا ثابت ہے، لیکن ہاں ایک چیز دھیان رکھو، اگر کوئی مجلس ہے، کوئی ایسی محفل ہے جس میں ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر اگر غیر صحابی کا نام آئے تو وہاں پر ہم غیر صحابی کے لیے رحمۃ اللہ علیہ ہی بولیں، تاکہ امتیاز ہو سکے، یہ ذکر صحابی جس کا نام لیا گیا صحابی نہیں ہے،
समझे। इसी तरीके से जब नबियों का जिक्र हो और उस नबी के दरमियान में किसी गैर नबी का नाम है तो वहां पर फिर अलैहिस्सलाम ना बोला जाए, समझे, ताकि नबियों में और गैर नबी में इम्तियाज हो सके, और जब सहाबा का जिक्र हो तो सहाबा में और गैर सहाबा में इम्तियाज हो सके। लेकिन वैसे तुम अगर रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हो किसी को तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बशर्ते कि उस इंसान की विलायत साबित हो। अगर वो अल्लाह का वली है तो उसमें तुम उससे बोल सकते हो, कोई मसला नहीं उसके अंदर। अच्छा, ये दुआया कलिमात है क्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआया कलिमात है? असल में देखो, ये तुम दोनों एतबार से बोल सकते हो, दुआया कलिमात भी हैं और अल्लाह उनसे राजी हो गया ये भी हो सकता है। ये दोनों एतबार से बोले, दोनों एतबार से बोला जा सकता है जी। हाँ, जब सहाबा के लिए बोला जाएगा तो अल्लाह उनसे राजी हुआ, बुराई वाली बात नहीं, लेकिन बंदे के लिए बोला जाएगा नॉर्मल तो अल्लाह उनसे राजी हो, दुआया कलिमात बन जाएगा। ठीक है, हाँ सुन तो ठीक है भाई, मैं मान रहा हूँ ना, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, समझ गए बात को। बात दरअसल ये है कि देखो सुनो, मेरा जो बात करने का हमेशा लोगों से रवैया रहा है वो हमेशा रहा है नरम वाला। तुम भी जानते हो, मेरी तुमसे पहली बार बात हुई थी, कितने अच्छे तरह की बात हुई तुमसे मेरी, पौने घंटे के आसपास, जो भी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि 2 साल से ऊपर लगभग है। मैंने तुम्हारी हर एतराज का किताबों से जवाब दिया, मैंने बता दिया किताब में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है, जलालुद्दीन क्या कह रहा है, फलाना कह रहा है, उससे मुझे नहीं आना, वो उसका इंफरादी हमारा वो जाने, उससे मुझे लगा ना भाई, जलालुद्दीन हमारी लिखते सुन रहे हैं, हमारे लिखते हमारा अकादिर है, मैं अपने अकादिर के पेश कर रहा हूँ, तुम उसको नहीं मान रहे हो। तो ये मैं तो उसको बता रहा हूँ ना, तुम्हारे अकादिर की बात बता रहा हूँ ना उस मामले में जो तज़किरतुल औलिया है, आपने मना किया, इनकार किया कि नहीं वो तो किताब उनकी तरफ मंसूब है और ये है और इसकी सनद साबित नहीं है और किसी ने दाखिल करता है, लेकिन तुम्हारे ही बड़े अकादिर का दिफा करके गए हैं। अच्छा सुनो, इसमें कितना बड़ा तादाद है? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये असल में तजाद नहीं है, इसको दूर करूँ मैं तजाद को। ये तजाद दूर ऐसे होता है, मुझे एक बात बताओ, क्या नबी के अलावा कोई गैर नबी मासूम होता है? नहीं होता। नहीं होता। खता का इम्कान सबसे है ना? है, खता का इम्कान सबसे है ना? बिल्कुल है। आला हजरत ने खुद अल्लामा तहतावी के कई फतवों से खिलाफ करा है और अल्लामा तहतावी आला हजरत से पहले के हैं, तो क्या इसको तुम तजाद कहोगे? ये तजाद नहीं है भाई। अल्लामा तहतावी की जो तहकीक थी वहां तक पहुंची थी, उनकी नजर वहां नहीं थी, आला हजरत की नजर वहां पड़ गई तो उन्होंने फतवा दे दिया अपने हिसाब से। अल्लामा शामी का से एक सवाल पूछा गया था, कुरान और नबी में अफजल कौन? अल्लामा शामी ने कहा कि इसमें खामोश रहो, मेरे पास कलाम मत करो। हाँ, ऊपर 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 है। और आला हजरत के सामने जब सवाल गया तो आला हजरत ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। भाई सबकी अपनी अपनी तहकीक है, समझे, हर आलिम हर फकीह अपनी इल्म के मुताबिक फतवा है। फिर फतवा के आखिर में वो लिखता भी है वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब, यानी इसका मतलब और अल्लाह जाने, यानी मेरी तहकीक इतनी है, इसके अलावा अल्लाह जाने। तो फतवा कोई हर से आखिर नहीं होता है, कोई कुरान की वही नहीं होता है कि उसके फतवे में बदलो रद्द-बदल नहीं हो सकता, समझ गए। और तुम लोग जितनी भी इबारतें पेश करते हो, और अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजलो कराना समझेगी कि जो हमारे इज्तिमाई अकायद हैं उनके ऊपर हम तो कोई बात नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले एक अहले हदीस से मेरी बात हुई थी तर्के रफ़ाइदैन को लेकर। तर्के रफ़ाइदैन पर भाई साहब तुम यकीन मानोगे, अहले हदीस बंदे को सरेंडर करना पड़ेगा मेरे सामने, समझे। अच्छा। और ऐसा सरेंडर हुआ है कि 10 दिन हो गया अभी तक जवाब नहीं आ जाएगा। किस हदीस पे? तिरमिजी की 257 नंबर हदीस के ऊपर। तिरमिजी की, हाँ ठीक है। हाँ, अब उसमें अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं कि वो इमाम हनीफा उसमें रावी हैं, इसमें इसी हदीस में। इसने तुमसे किसने बोल दिया? अबे यार, तुम्हारे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उसमें वो रावी हैं। यार अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं, तुम उसको छोड़ दो। तिरमिजी में क्या लिखा है भाई? तिरमिजी में लिखा है अन आसिम बिन कुलैब, अन सुफियान कहते हैं अन आसिम बिन कुलैब, ठीक है। आसिम बिन कुलैब कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने यार वो कहता अब्दुल रहमान इब्ने असद, वो कहते हैं अन अलकमा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बयान फरमाया। तो इस हदीस की रिवायत पर एक अहले हदीस ने जिरा की थी, उसने जिरा पेश करी कि हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा ज़ईफ होने की इल्लतें बताओ, उसने 2 इल्लतें पेश करी और अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब अहले हदीस की ही किताबों से उस जिरा का मैंने ऐसा जवाब पेश किया कि उसको बेचारे को सरेंडर करना पड़ गया। तो हदीस तो आगे चलती नहीं है ना, हदीस में तो शुरू का जिक्र है, हदीस तो आगे चलती नहीं है, हदीस तो बहुत छोटी सी है। किसने बोला? हदीस कहाँ पे है? क्या उन्होंने पहली मरतबा हाथ उठाए? आगे तो हदीस चलती नहीं है कि दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा उठाए नहीं उठाए। ले भाई इसमें लिखा तो है कि उन्होंने सिर्फ पहली मरतबा उठाए, उसके बाद नहीं उठाए। उसके बाद पहली मरतबा हाथ उठाए उन्होंने सिर्फ, उसके बाद उसमें आगे हदीस उसके बाद नहीं उठाए, उसमें आगे हदीस चलती है कि उसके बाद नहीं उठाए? नहीं, बस खत्म है हदीस, खत्म है। हाँ और क्या।
अच्छा ठीक है। और वो जो 256 है, जो ध्यान है ना, 256 जो हदीस है ना वो हदीस अलग है, 257 हदीस वो अलग है। तुम्हारे सामने तुमने डंडी तो मारी कहा जाती कि- है, वो डंडी ये मारी जाती है कि जो 256 वाली है ना उसके भी रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, और 257 वाली के रावी भी अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, लेकिन 257 हदीस अलग है, 256 हदीस अलग है। अच्छा वही तिरमिजी की हदीस हाँ। 256 और 257 दोनों अलग अलग हैं, दो। दोनों को आपस में असल जोड़ते में लोग यही करते हैं धोखा। ये तुम कह रहे हो असल एतराज पे नहीं आते, जो अकायद के एतराज हैं और पहले इन पे आते हैं, पहले ये क्लियर हो जाए जो ये वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने तुम्हें एक ऐसी जिंदन बताया है कि जब बंदा बात को सुनेगा ना सही तरीके से और हमारी तहकीक पर नजर करेगा तो यकीन मानो उसको बेचारों को बोलना पड़ेगा, यार भाई साहब हमने भैया आज तक पढ़ाई नहीं है ऐसा। अब वो खुद कह रहा है। मैंने कहा देखो जुबैर भाई ने एक हदीस के ताल्लुक से ये फरमाया, अलबानी ने ये फरमाया, तुम्हारे इतने सारे मैंने किताबों के हवाले दिए, महाना हदीस का आसिम बिन कुलब के हवाले से। अब उसको मानना पड़ गया कि भाई ये रावी पर कोई जो है बनती ही नहीं, तो बंदा फिर क्या करेगा? अब उसकी मर्जी है, वो इसको हदीस को माने ना माने ये उसकी मर्जी। भाई मेरा काम तो बताना, मैं बता रही बात करना। अब वो माने ना माने उसकी मर्जी है। बताना उसकी मर्जी है, बाकी ठीक है, लेकिन आप इसका क्या करोगे? हाँ यहाँ पर जिद पता है कौन सी है? जिद ये है क्योंकि बरेलवी ने हदीस बताई है, मैं नहीं मानूंगा। जिद ये सारी जिद ये है, जिद यही है। अगर बरेलवी भी हदीस बता रहा है और सही सनद के साथ बता रहा है, हदीस है किताब की मौजूद है, किताब में हदीस की, फिर मानेगा क्यों मानेगा? तो तुम इस बात का वादा करते हो कि अगर मैं तुम्हारे सामने कोई भी मसला पेश करूंगा कुरान हदीस इजमा कयास से और वो सही सनद से साबित होगा, सनदन दिरायतन मतनन, तो उसी को तुम तस्लीम करोगे? असल में तुम्हारा जो इजमा है वो तुम्हारा नहीं अलग है, तुम का इजमा मानते हो खाली बरेलवी का। यार मेरे भाई एक बात आओ, इजमा कहते किसको है पहले मेरे को ये बताओ। इजमा कहते हैं कि जिस पे सारे मुत्तफिक हों, अहले सुन्नत। कौन? अहले सुन्नत जिस भी चीज पे किसी मौजू पे सारे मुत्तफिक हैं, हाँ भाई ये ठीक है, और सारे उसमें अमल पाया जा रहा है सबका, सारे अहले सुन्नत में, तो उस चीज पे इजमा होता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि देवबंदियों के बारे में खुद जुबैर रही ने लिखा कि ये लोग अहले सुन्नत नहीं है। जुबैर रही ने लिखा है, वो तो बरेलवियों ने लिखा कि ये जो है सुन्नत नहीं है, बरेलवी ने उनको लिखा कि वो अहले सुन्नत नहीं है, सब एक दूसरे के बारे में लिखते हैं कि भाई अहले सुन्नत नहीं है। अपने आप को कहते हैं। सुन लो यार, एक ही सुन लो, पहली बात तो तुम्हारे अंदर ना सबर नहीं है। आला हजरत ने देखो, हम थानवी गंगोही नानोतवी अम्बेडकरी को काफिर इसलिए नहीं मानते कि आला हजरत ने उन्हें काफिर कहा, हम उन्हें काफिर इसलिए नहीं मानते हैं कि आला हजरत ने कहा वो काफिर हो गए। आला हजरत ने उन्हें काफिर इसलिए लिखा क्योंकि वो काफिर हो चुके थे, उन्हें कई बार तंबीह दी गई, उनको समझाया गया, उनका रद्द किया गया किताबों से, उन्होंने नहीं माना, तब जाकर आला हजरत ने उलमाए हरमैन शरीफैन की बारगाह में इस्तिफ्ता पेश किया, तो वहां से तस्दीक आई है ना भाई। तो उलमाए हरमैन शरीफैन जो, तो उन्होंने फतवे की तस्दीक करी हुसामुल हरमैन में, और हुसामुल हरमैन के रद्द में देवबंदियों ने एक झूठी किताब, अगर इसका नाम है अल मुहन्नद, अल मुहन्नद के बयान भी मौजूद है, उसमें कितने झूठ लिखे हैं देवबंदी जानते हो तुम? कितने झूठ लिखे हैं? अल मुहन्नद मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्या है? अल मुहन्नद मौजूद है किताब, बिल्कुल। शैतानी लश्कर गया झूठ कितने हैं? नहीं वो यार तुम उसको छोड़ दो, उसमें झूठ कितने लिखे हैं जानते हो? उसमें इतने झूठ लिखे हैं, बल्कि ये समझ लो उन लोगों ने उस किताब के अंदर हमारे अहले सुन्नत के जो उलमा थे उनकी मोहरें तो क्यों आगे उन लोगों ने नकल करी है अल मुहन्नद के अंदर। यहाँ तक कि एक अहले सुन्नत के आलिम थे मुफ्ती सदरुद्दीन दहलवी नाम है गालिब का, उनको उन लोगों ने अपने खाते में डाल दिया कि हमारे आलिम है, इतना झूठ लिखा। तो भाई झूठी किताब तुम अगर मोतबर मानते भी मानते रहो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हुसामुल हरमैन ऐसी किताब है जिसकी सदाकत को आज तक ना देवबंदी रद्द कर पाए, ना वहाबी रद्द कर पाए, समझे, ना अहले हदीस रद्द कर पाए, बल्कि मिर्जा को भी कहना पड़ा कि बिल्कुल सही फतवा दिया हजरत ने थानवी के ऊपर, थानवी लिखा है तो थानवी खुद कह रहा है यार, थानवी ने इतनी हरकतें करी है दुनिया भरेगी, वो तो शायद तुम कहीं घर से शायद पढ़ी नहीं करती, उसकी दुनिया भरेगी, पढ़ लोगे ना तो उसे ढिंग करोगे तुम यार, ऐसे ढंग इंसान था। कभी उसकी वो पढ़ी थी ना बहस्ती जेवर, हाँ पढ़ी, नाम सुना है, पढ़ी नहीं, नाम सुना है। उसमें नजर उतारने का नुस्खा लिखा है, कहता है जिसके ऊपर शक हो उसके हाथ पैर शर्मगा धोकर वो पानी सर पे डाल दो, बस नजर पड़ जाएगी, ये नुस्खा लिखा। अच्छा ये ऐसी चीजें बहुत सारी बहुत उलमा ने लिखी हैं, बरेलवी उलमा ने लिखी है, अहमद रजा बरेलवी साहब ने लिखी यार। फिर वही बात है वैसा जी, क्या देखो मैं एक वाक्य बता दूं, इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब का जो मलफूजात में लिखा है, उन्होंने जो मलफूजात में उन्होंने लिखा कि पीर का तसव्वुर कैसा होना चाहिए, बोले नमाज में भी पीर की जो वो है जात, उसका जो है तसव्वुर हटना नहीं चाहिए,
اور پیر کی کیا؟ پیر کا جو تصور ہے وہ ذات؟ ہٹنا جی، پیر کا تصور نماز میں بھی جدا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر لکھا، ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر لکھا انہوں نے کہ جو ایک مرید کا اپنا مرید کا جو ہے واقعہ بتایا. اچھا ہاں وہ ایک مرید بیوی والا نا؟ ہاں بیوی والا. ہاں ٹھیک ہے، وہ واقعہ ہاں. میں نے پڑھ رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تو ہے. تو اس کوئی واقعے مسئلہ میں نہیں تمہارا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہی ہے کہ پیر جو ہے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے مرید کے، وہ بھی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی انہیں اس کے ساتھ اتباعی تعلق قائم کیا نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے، میری بات سن لو. اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں تو ہاں. تم اس واقعے کو صحیح تسلیم کر لو گے؟ جواب دے دو تو تسلیم کرو گے نا صحیح؟ اگر یہی چیز میں تمہیں کسی نبی سے ثابت کروا دوں تو صحیح مان لو گے؟ نبی سے ثابت آپ کیسے کر دیں گے؟ شیخ کا وہ تصور. میں وہ بھائی وہ میرا کام ہے نا کرنا ثابت، وہ میں اچھا وہ اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اعلیٰ حضرت کے الملفوظ پر اعتراض ہے. کبھی تم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کری کہ الملفوظات کے ملفوظات لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے ذاتی ہیں یا انہوں نے کسی پرانے محدث سے نقل کیے ہیں؟ کبھی تم نے یہ کوشش کری جاننے کی؟ شمالی ہوا کا واقعہ، شمالی ہوا کا جو واقعہ ہے نا، شمالی ہوا کا واقعہ کون سی کتاب سے نقل کیا ہے جانتے ہو تم؟ کون سی کتاب سے نقل کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، کون سی کتاب سے نقل کیا؟ میں چند کتابوں کے نام بتا رہا ہوں. نقل کیا ہے تو صحیح سمجھ کے کیا ہے؟ بتا رہا ہوں نا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی مدارک النبوت جو میرے پاس بھی ہے، اس میں جلد نمبر 2 کے اندر واقعہ لکھا ہے یہ، سمجھے؟ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ لکھا ہے. اس میں واقعہ الگ ہے، اس میں واقعہ الگ ہے. نہیں اس میں وہ ذکر ہی نہیں ہے. واقعہ وہی ہے لیکن اس میں تھوڑا رد و بدل ہے. وہی ہے. دیکھو سنو، بات ہے بھائی، دیکھو یہاں پر بات ہو رہی ملفوظات کی. ملفوظات میں اگر ایک آدھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو اس سے تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ادھر ڈائریکٹ ہوا کا انکار کر رہے ہیں، ادھر ہوا کا انکار ہی نہیں ہے. کون ہوا کا انکار کر رہا ہے؟ ادھر تو ہوا ڈائریکٹ انکار کر رہی ہے. اچھا، اور وہاں پر ہوا انکار ہی نہیں کر رہی ہے. اچھا، ہوا نے یہ بولتا ہاں چلتے ہیں، وہاں پر ہوا سے بات ہی نہیں کہی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا ہے. اچھا، حکم کس نے دیا تھا یہ بتاؤ پہلے. ملفوظ میں حکم اللہ نے دیا. الملفوظ میں لکھا ہے کہ حکم اللہ نے دیا؟ ہاں، شمالی ہوا کو. پکا ثابت کر سکتے ہو؟ میں واقعہ بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس. اگر ثابت نہ کر پائے تو اپنی سزا بتا دیں. اس میں 2 ہوا کا ذکر ہے، اور جو وہ پرانا واقعہ جو تم پیش کر رہے ہو کہ اس کتاب میں بھی لکھا، اس کتاب میں بھی لکھا، اس میں وہ ہوا اس ہوا سے کہتی ہے کہ چلو تو وہ منع کر دیتی ہے. لیکن اس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تو وہ ہوا منع کر دیتی ہے. واقعی میں رد و بدل. مطلب اس بات پر تم پورے کنفرم ہونا کہ اس میں اللہ نے ہی حکم دیا تھا ہوا کو؟ بالکل، اس میں یہی لکھا ہے ملفوظات میں. میں پیش کر دوں آج ہی پیش کر دوں. تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مخلوق منع نہیں کر سکتی، یہ تم مانتے ہو بات کو؟ مخلوق منع نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، حکم کو کیسے منع کرے گی؟ یار یہ بتاؤ، اللہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ ہمارا شراب شراب پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا انسان کو، جن کو اختیار دیا اللہ نے. اچھا، خالی انسان جن کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا؟ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. پکا شیور؟ اس کے علاوہ کسی یار جبھی کہتے ہیں بھائی صاحب، نابالغ مفتی ہونا یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے کہتے ہیں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرو. اعلیٰ حضرت کو تم مت پڑھو، تم اعلیٰ حضرت کو مت سنو. میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑھو، نہیں، چھوڑو یار تم کم سے کم پرانے جو بزرگ ہیں ان کو تو پڑھ لو یار، ان کو بھی پڑھو. اور سنو، یہ جو واقعہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کا قرآن کی کون سی سورت کی تفسیر میں جانتے ہو؟ کون سی؟ نہیں جانتے؟ سورۃ الاحزاب. اچھا، یہ واقعہ سورۃ الاحزاب کے لیے لے کے آیا. ہاں، یہ سورۃ الاحزاب کا واقعہ ہی کانٹیکسٹ کے اندر واقعہ ہے، سمجھے؟ جی ہاں، اسی کے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میری مدد جو ہے باد سبا کے ذریعے کی گئی ہے. اللہ کے رسول خود فرمایا، سمجھے اس بات کو، کہ سبا جو ہوا تھی اس نے میری مدد کری ہے، سمجھے؟ اور سن لو، تم بتا دوں سمجھے مجھے، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے جو نقل کیا ہے نا، اب تمہیں سن کر حیرانی ہوگی، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے امام ترمذی کی کتاب سے نقل کیا ہے. اچھا، ہاں سمجھے. لیکن کیا ہے، بغض ہے تو ہم مانے کیوں؟ ہم تو فتویٰ لگائیں گے اعلیٰ حضرت پر بس خالی، تو وجہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں واقعے میں فرق ہے، اس میں واقعے میں فرق ہے نا بھائی صاحب جی. کچھ فرق نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے خالی. دوسری بات یہ سن لو، وہ واقعہ دوسرا ہے، وہ واقعہ دوسرا ہے.
देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो एक होता है फतवा, एक होता है मलफूजात, और आला हजरत कोई नबी नहीं है। और दूसरी बात, आला हजरत से सुनने में कितने वाक़े हैं मुफ्ती आज़म हिंद ने किसी दूसरे बंदे से सुन के नकल किया है। तो क्या मुझे बताओ, अगर एक आध अल्फाज में अगर रद्दोबदल हो गया तो क्या तुम गुस्सा लगा दोगे? असल में जिस चीज पे एतराज है उसी पर रद्दोबदल है। जिस चीज पे एतराज है, समझो बात को, जैसे जिस चीज पे एतराज है कि अल्लाह ने हुक्म दिया उसको शिमाली हवा को, उसने मना कर दिया कि रात को बीवियां बाहर निकलती घर से। अब वो बात है जो दूसरी किताब में आया है वो ये है ही नहीं इस तरीके से, वो दूसरी तरीके से है वाकया, और अल्लाह के नबी की मदद भी की है हवा ने, जाहिर सी बात है वो वाकया सूरह अहज़ाब से उठाया उन्होंने। वाकया सेम है कि नहीं ये बताओ मुझे। वाकया सेम है, लेकिन हवा का इनकार उधर आ रहा उधर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक जगह अल्लाह ने हुक्म दिया, हवा ने इनकार कर दिया, और दूसरी जो जगह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी लेके आए हैं वहाँ उसमें इनकार आ रहा है, लेकिन जो वाकया पहले का उसमें इनकार नहीं आ रहा है। तो उसमें हवा ने कहा था हाँ चल मैं भी चलती हूँ। उसमें तो हवा ने इनकार किससे किया है? दूसरी हवा बात कर रही है उससे, तो वो उससे कहती है, मना करती है। बादे सबा ने जो है जुनूब से कहा था शिमाली हवा से कि चलो अल्लाह के रसूल की मदद फरमाते दुश्मनों को तहस नहस कर दें, तो शिमाली हवा ने कहा कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती। ऐसे है ना वाकया? उसमें ये वाकया है, लेकिन उसमें उलट है। और अल मलफूज में क्या लिखा है? उस मलफूज में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे बांझ कर दिया। फिर शिमाली हवा को हुक्म दिया तो उसने सुना और इताअत की, और उसने जाके काफिरों को नेस्त नाबूद कर दिया। बादे सबा गई थी हवा, बादे सबा हवा थी जिसने दुश्मनों के खेमों को उखाड़ के फेंका था। मुझे जरा कुरान की तफसील पढ़ लेना, उसमें हवा का जिक्र है कि बादे सबा जो थी जब ये जंगे खत्म हो गया था तो उस मौके पर बादे सबा ही थी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक हवा का जिक्र है, उन्होंने वो हवा गई और काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दिया उस हवा ने। लेकिन जो पहली हवा को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, उसने हवा ने इनकार कर दिया अल्लाह से, रात को बीवियां घर से बाहर नहीं निकलती। करने ने पर तुम कह रहे हो कि ये गुस्ताखी अल्लाह की है। ठीक, अब जो दूसरा वाक्य तुम पेश कर रहे हो ना, उसमें उस हवा ने इनकार अल्लाह का किया ही नहीं है। मैं तो इस चीज को कह रहा हूँ, उसमें अल्लाह ने का इनकार किया ही नहीं है उस हवा ने। अल-मलफूज में नहीं, और दूसरी किताब कौन सी? और किताब के हवाले तुमने भेजे थे कि ये देखो ये वाकया इसमें भी लिखा है, लेकिन उसमें वो जिक्र नहीं है। वो खुद देख लेना तुम, वो जिक्र है ही नहीं उसमें। मैंने उस किताब को खुद देखा था। वो भी इंशाल्लाह तुम्हें हम दिखा देंगे, समझे? इंशाल्लाह तुम्हारे एतराज जो है ना वैसे धीरे धीरे करके मैं सारे दफा कर दूंगा, समझे? सारे दफा, बशर्ते कि तुम बात को सुनने की हिम्मत रखो, थोड़ी बस थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत उठाओ बात सुनने की। देखो मैं भी सुनता हूँ लोगों बात, समझे? मैं भी लोगों गालियां सुनता हूँ, बहुत मैंने गालियां सुनी है, समझ गए, लेकिन बात बंदे की सुनता हूँ सामने से। लेकिन जब बंदा ज्यादा करता है ना भंगी बना, तब मुझे फिर गाली बकनी पड़ती है। अच्छा, तो इस वाक्य को तुम जो पुराना वाक्य बता रहे हो ना, जो पुरानी किताबों में लिखा है, अल-मलफूज है ना? हाँ है। अल-मलफूज से तुम वो वाला वाकया मेरे को भेज देना, ठीक है? उस वाकया की तस्दीक, वो जो वाकया अल-मलफूज में मौजूद है, अगर मैं उसकी तस्दीक पुरानी किताबों से कर दूं तो तुम्हारा ये वाला एतराज खत्म हो जाएगा ना? अब पुरानी किताबों से वो खुद मैंने पढ़ रखा है। तुमने भेजा था वो पहले ही एतराज भेजा था। अरे यार तुम दोबारा भेज दो, मैं तुम्हें दोबारा भेज दूंगा, टेंशन मत लो। और अब की बार इंशाल्लाह अज़्ज़वजल भाई साहब ऐसी किताब से मिल जाएंगे, तुम ऐसा सुन के हिल जाओगे यार क्या भेज दिया बंदे ने, क्या करूँ इसका। अच्छा, वो तो ये है भाई, मैं बस वही है भैया, मैं असल में इल्म उसको दिया जाता है जो इल्म को समझने की सलाहियत रखे। हमने इसलिए बंदे को ना पहले तमहीद समझानी पड़ती है। तमहीद में पहले उसको मिसालें देके बताना पड़ता है कि बेटा ये हुक्म शरा है, ये हुक्म शरा नहीं है, समझे? अब तुम्हारे यहाँ क्या है, वैसे बस हदीस आई भले फतवा लगा दिया, हदीस आई फतवा लगा दी, हदीस से फतवा लगा दिया। यही जैसे हदीस मुतवातिर है, गैर मुतवातिर है, खबर वाहिद है, खबर मशहूर है, खबर अजीज है, खबर गरीब है, यही नहीं पता तुम लोगों को, बस हदीस है, हदीस है, हदीस है। तुम उस वाक़े को खुद अगर चेक करोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा उस वाक़े को, दोनों को पढ़ोगे जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, उसका पिक्चर लेके भेज दो अल-मलफूज की। मुझे पेज नंबर याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने किताबें पढ़ी नहीं, बहुत टाइम हो गया मेरे पास थी पहले, वो यार पता नहीं किसी को दे दी मैंने पढ़ने का, मेरे पास किताब नहीं है फिलहाल। तुम मुझे उसकी पिक्चर भेज देना, समझ गए? तुम्हारे पास पुराना तो वो है ना जो तुम अभी बता रहे थे कि उसने भी लिखा और उसने भी लिखा और उसने भी लिखा, ये वाक़या वो भी लिखा है, वो भी लिखा है, वो भी लिखा है, वो है ना आपके पास? मुझे है ना वो तो है, लेकिन तुम मुझे अल-मलफूज का तो भेजो पहले, जब क्या करूंगा ना भाई। वो तो तुम्हारी नजर में है क्योंकि तुम कह रहे हो खुद हाँ कि शिमाली हवा ने इनकार कर दिया अल्लाह का, तो तुम कह रहे हो कि इनकार नहीं कर सकती हवा, तो वो वाक़या तो तुम्हारी नजर में है। समझ नहीं यार, नजरों में होना अलग चीज है। देखो नजरों में होने में क्या होता है भाई, गलती हो सकती है, एक आधा हरफ आगे पीछे हो सकता है। जब तुम किताब भेज दोगे अल-मलफूज ना, तो मैं फिर किताब से पूरा वाक़या मैच करूंगा ना भाई। ठीक है, मैं वाक़या भेज दूंगा आज शाम को, रात को। कहते हैं तस्दीक करना, तहकीक करना, समझ गए?
ٹھیک ہے جی، چلو خیر اب ٹھیک ہے تم بھی رکھو فون، میں بھی چلتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو رہا ہے نا.